السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، ایک بہت بڑی خبر آپ کے لیے کہ کورونا وائرس جس نے پوری دنیا کو 2 سال سے چونکا کر رکھ دیا، بالآخر وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر منیب خان، یہ ماہر امراض کینسر ہے یو کے میں اور بڑے ایکسپرٹ ہیں، اس وقت پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کی ایک پوری آرگنائزیشن، ان کی پوری ٹیم ہے۔ آج یہ ہم کو ملے، بالآخر آج ان سے ہم جانیں گے اومیکرون جو وائرس ہے اس کے اوپر ان کی ریسرچ ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کورونا وائرس اب دنیا سے ختم ہو رہا ہے اور اسی سال کے اندر اندر۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کورونا وائرس ختم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا محرکات ہیں؟ جناب، آج سے 100 سال پہلے عابد اسی طرح کا ایک وائرس آیا تھا جس کو اسپینش فلو کہتے تھے، اور یہ پرندوں سے انسانوں میں آیا تھا۔ آج ہم اسے H1N1 کہتے ہیں۔ 1918 میں شروع ہونے والا یہ فلو 1920-21 کے لگ بھگ تقریباً ختم ہو گیا، لیکن یہ مکمل ختم نہیں ہوا۔ اس کے اندر ایسے تغیرات، ایسی میوٹیشنز آئیں کہ یہ ایک انتہائی مہلک وائرس سے ایک عام زکام اور فلو نیمونیا کا وائرس بن گیا۔ آج ہم اس فلو کو برداشت کرتے ہیں، 1000 میں سے 1 شخص کی ہلاکت ہوتی ہے، جبکہ کووڈ اس کے مقابلے میں 1000 میں سے 50 جانیں لیتا ہے۔ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 3 سال کے عرصے میں، اتنا ہی عرصہ جتنا اسپینش فلو کو 100 سال پہلے لگا تھا، اس کووڈ وائرس کے اندر بھی ایسی تبدیلی آئی ہے۔ اس کے اندر ایک 13ویں قسم بنی ہے۔ عموماً 13 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ یہ جو اومیکرون وائرس ہے، 13ویں قسم اس کی، یہ بہت معتدل، انتہائی ہلکا انفیکشن کرنے والا ہے بنسبت الفا بیٹا ورژنز کے، جو اس سے پہلے کی اس کی میوٹیشن پہلے کی۔ بالکل، اور اس سے ہلاکتیں بھی کم ہو رہی ہیں، ہسپتال میں لوگ جا بھی کم رہے ہیں، اور 2-3 دن کے اندر لوگ بڑی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو نظر یہ آ رہا ہے، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، and I'm putting my reputation at stake for that، کہ اس سال کے اندر اومیکرون کی وجہ سے کووڈ ایک عام زکام اور نزلہ اور نمونیا بن کے رہ جائے گا، H1N1 کی طرح، اور جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں اور جو ایک خوف کی لہر پھیلی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اومیکرون، اس کا یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اس کا نام کس بنیاد پہ پڑا؟ یہ بھی آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے۔ جی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ 13واں وائرس ہے، 13ویں قسم ہے کووڈ کی جو دنیا میں آئی، لیکن اس کا نام یونانی زبان کے حروف تہجی کے لحاظ سے 15ویں لفظ پہ رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 13واں لفظ ہے وہ ہے نیو، NEU۔ جب عالمی ادارہ سے تو سوچا کہ اس کا نام نیو وائرس رکھا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ نیو سے مراد تو نئی قسم ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا 14واں حرف جو ہے XI اس پہ رکھ دیتے ہیں، جس پہ چین والوں نے بڑا اعتراض کیا کہ ان کے ہاں ایک بہت عام نام ہے، اور پہلے ہی چین پہ کافی الزامات لگتے ہیں کہ یہ وائرس چینیوں نے ایجاد کیا اور وہاں سے نکلا، تو ان کو 15واں حروف تہجی اومیکرون لینا پڑا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس 15 قسم کے کووڈ وائرسز ہیں، ہمارے پاس آج تک 13 قسم کے کووڈ وائرسز ہیں، لیکن نام جو ہے وہ 15ویں حروف تہجی پہ رکھا گیا ہے۔ تو اب پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح پاکستان نے اس پورے پینڈیمک میں بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ڈیزاسٹرس ہے یہ جو اومیکرون ہے، اور اس کے بعد بھی کیا کوئی ویریئنٹ آ سکتا ہے کووڈ کا؟ جی ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ پاکستان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کووڈ سے مقابلہ کیا گیا ہے اس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ میں خود برطانیہ میں کام کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے کئی کووڈ کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہتا ہوں کہ وہ برطانیہ سے بہتر ہیں۔ یہ آپ برطانیہ میں رہتے ہوئے یہ بات؟ جی بالکل، ہم لوگوں نے انتہائی عقل مندی سے اس کو کنٹرول کیا۔ میں نے دیکھا کہ تمام ادارے جو حکومتی تھے اور غیر حکومتی، انہوں نے مل کے اس میں کوشش کی۔ ہمارے یہاں صرف کمی یہ تھی کہ عوام نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا ادارے لے رہے تھے، اور اس معاملے میں جو یورپی اقوام ہے اور باقی ممالک ہیں انہوں نے اس کو کافی سیریس لیا ہے، لیکن ہم نے اس پہ بڑا اچھا قابو پایا۔ اومیکرون پاکستان میں کافی کم ہے، لیکن اگر آ گیا تو تیزی سے پھیلے گا، کیونکہ جس ملک میں داخل ہوا یہ تیزی سے پھیلا ہے، لیکن اس کے تیزی سے پھیلنے میں فائدہ یہ ہے کہ جو مہلک اقسام ہے الفا اور ڈیلٹا وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اومیکرون سے جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت عام اور معمولی قسم کی ہیں۔ گلے میں خراش ہوئی، کچھ لوگوں کو کھانسی تک نہیں ہوتی، ہلکا سا بخار، جی سانس بالکل نہیں پھولتا، بہت کم لوگوں کا سانس پھولتا ہے، ہلکا بخار، اور جسم کے اندر عام قسم کے درد وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریض چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور چونکہ وہ چلتے پھرتے گھٹتے ملتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ اچھا، ان کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کو وائرس؟ بالکل، اور جب تک انہیں احساس ہوتا ہے تب تک وہ بہت سے لوگوں کو یہ پھیلا چکے ہوتے ہیں۔
جو الفا اور ڈیلٹا ویریئنٹس ہیں ان کے مریض اس قدر بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ بستر سے لگ جاتے ہیں، اور جو بستر پہ پڑا شخص ہے یا ہسپتال میں داخل شخص ہے وہ زیادہ پھیلا نہیں سکتا۔ تو ایک قدرتی عمل ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ ایک ہلکا وائرس نہ صرف کہ خود بڑھ سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ جس جسم میں نشو و نما پاتا ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے اور زیادہ پھیلتا ہے۔ لیکن ہمیں احتیاط اب بھی کرنی ہے۔ اس کا ڈیتھ ریشو کیا ہے جو اومیکرون ہے اس کا اور دوسرے وائرس کا؟ اومیکرون کا دوسرے وائرس کے مقابلے میں بہت کم ڈیتھ ریشو ہے۔ دوسرے وائرس کا 1000 میں سے 50 لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جبکہ اومیکرون میں یہ ہلاکتیں بہت کم ہیں، یہ سنگل نمبرز میں ہیں، 10 سے کم ہلاکتیں ہو رہی ہیں اومیکرون کے اندر۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ چند مخصوص قسم کے لوگوں میں جن کی عمر زیادہ ہے، جن کو مزید بیماریاں لاحق ہیں، ان کے اندر زیادہ مہلک ہے، اور عام لوگ اس کو بڑی آسانی سے برداشت کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کی پریونشن کے لیے بھی کوئی نئی ویکسین کی ضرورت ہوگی یا پرانی ویکسین سے ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جو 2 میاں بیوی ترکی نژاد جرمنی میں پائے جاتے ہیں جنہیں بایو ٹیک کمپنی میں آئی ہے، ان کا تو دعویٰ ہے کہ 100 دن میں نئی ویکسین لا سکتے ہیں۔ ہمیں اوگر شاہین نام ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور ان کی جو مسز ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ویکسین لانچ نہیں کی، اور میرا یہ اندازہ ہے چونکہ یہ مہلک بیماری نہیں ہے تو کوئی بھی کمپنی اس کی ویکسین بنا کے اپنے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ تو تاثر یہی آ رہا ہے کہ اس کی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ وائرس یا کوئی اور قسم مزید بگڑ جائے اور مہلک صورت اختیار کر لے۔ تو ہمیں احتیاط جاری رکھنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنا ہوگا کہ کم سے کم انفیکشن ہو اور فاصلے رہیں، اور اگر انفیکشن ہو بھی جائے تو وائرس کی تعداد جو جسم میں داخل ہو رہی ہے وہ کم ہو۔ ماسک پہننے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کے وائرس بڑی تعداد میں داخل نہیں ہوتے، اور جب کم تعداد میں داخل ہو تو جسم ان کا مقابلہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ ویسے آپ کی یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ وائرس اس دفعہ ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے یہ صحیح ہو، اس کے پیچھے شاید یہ ایک لاجک بھی ہو کہ اب جو اومیکرون ہے یہ اتنا زیادہ تباہ کن نہیں ہے، یہ اس کا نیا ویریئنٹ ہے، تو ممکن ہے شاید اگر کوئی نئی میوٹیشن ہوتی ہے تو وہ اس سے زیادہ کم خطرناک ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب اس کے اندر جو میوٹیشن ہو وہ کم خطرناک ہو، لیکن اس چیز کا بھی دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں زیادہ خطرناک میوٹیشن نہ ہو جائے، اور خاص طور پہ جو الفا ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اگر وہ مزید بگڑ جاتے ہیں تو پھر ان کا اور اومیکرون کا مقابلہ ہوگا اور وہ زیادہ ہلاکتیں کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط جاری رکھیں جب تک کہ الفا ڈیلٹا اور باقی ویریئنٹس مکمل طور پر غائب نہیں ہو جاتے اور صرف اومیکرون رہ جاتا ہے جو کہ ایک عام قسم کی فلو کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ سوال ضمن میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ یو کے میں بھی ہیں اور باقی آپ دنیا میں بھی جاتے ہیں، خاص طور پہ پینڈیمک میں آپ نے کام کیا ہوگا، تو کیا ڈفرینس تھے جو عمران خان کی حکومت نے یہاں بنائے جس کو آپ لوگ وہاں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جیسے ملک میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں وائرس اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح انڈیا میں پھیلا، جس طرح باقی یورپین ممالک میں پھیلا، تو پاکستان میں ایسے کیا اقدامات تھے جن کو آپ لوگ مثالی سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آپ کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، آپ کے صدر اور وزیر اعظم، انہوں نے اس چیز کو سیریس لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہلاکت کرنے والی مرض ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ جبکہ باقی ممالک میں امریکہ اور برطانیہ میں جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تھے ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہم خود اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ ہلاکتیں کرے گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے وہ لوگوں سے ہاتھ ملائے جا رہے تھے اور مل رہے تھے، گھل مل رہے تھے، انہیں خود بھی کووڈ ہوا اور ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ انہوں نے اس چیز کو بہت دیر سے سیریس لیا، جبکہ ہماری حکومت نے اس کو بہت جلدی سیریس لیا، اور یہ سب سے بڑا عمل تھا کیونکہ عوام اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھتی ہے۔ اگر ان سے ان کو یہ سگنل آئے کہ یہاں پر اس بیماری میں ہلاکت ہونے کا اندیشہ کم ہے تو وہ اس کو سیریس نہیں لیتے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن کا قدم بڑا اچھا تھا، اور ارلی لاک ڈاؤن انہوں نے دیر نہیں کی۔ آپ ہندوستان کو دیکھیے تو مودی سرکار نے کافی دیر کر دی، ڈاکٹر چیختے رہے، چلاتے رہے کہ لاک ڈاؤن کیجیے، اور پھر وہ ایک دم لاک ڈاؤن لائے، اور سڑکوں پہ لوگ پیدل جا رہے تھے کیونکہ ریل گاڑیاں بند تھیں، بسیں بند ہو گئیں، گاڑیاں بند ہو گئیں۔ پھر ان کے ہاں جو کمبھ میلہ لگا اس میں انہوں نے جو لوگوں کو جانے دیا کروڑوں کی تعداد میں، وہاں سے اچانک وائرس پھیلا، اور اتنا پھیلا کہ اس کی شکل بگڑ کے ڈیلٹا ورژن بن گئی جس نے پوری دنیا میں ہلاکتیں پھیلائیں۔ تو ہماری حکومت تقریباً ہر لیول پہ ایسے اقدامات کیے جو باقی قوموں سے، باقی ملکوں سے آگے تھے، وقت سے پہلے تھے اور بہتر تھے، اور جو ہم کر رہے تھے وہی بعد میں باقی ممالک ہندوستان، امریکہ اور انگلینڈ نے بھی کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہلاکتیں زیادہ ہوئیں، برطانیہ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں ہلاکتیں کم رہیں۔
اور یہاں پھر کہوں گا ہمارے لوگوں میں احساس کی کمی تھی، اب شاید کچھ احساس پیدا ہوا ہے، لیکن حکومت کے اقدامات اتنے اچھے تھے کہ احساس کی کمی ہونے کے باوجود حالاتوں کو قابو میں رکھا گیا۔ لاسٹ کوشچن سر، آپ چونکہ سرطان پہ، کینسر پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں پاکستان کو لے کے، جس طرح آپ ابھی جا رہے ہیں، سیشنز کر رہے ہیں مختلف؟ جی، میرا جو مشن ہے وہ ہے کینسر کو ہونے سے پہلے روکنا، اور عالمی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ 50% کینسرز کو ہونے سے پہلے روکا جا سکتا ہے، اور کینسر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ کے اندر سن 2000 میں 33% آبادی کو زندگی میں ایک دفعہ کینسر ہوتا تھا، 20 سال کے اندر اندر یہ نمبر 33% سے 50% ہو گیا۔ پاکستان میں یہ اضافہ ہو رہا ہے، اتنی تیزی سے نہیں جتنا برطانیہ میں، لیکن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم علاج معالجے کے لیے مفت سہولیات نہیں دے سکتے۔ شوکت خان بہت اچھا کام کر رہا ہے اور بہت سے فلاحی ادارے ہیں، لیکن ان کی ریڈیوس کیپیسٹی ہے، ایک لمٹ ہے جہاں تک وہ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کینسر کو ہونے سے پہلے روکیں، تو اس میں ہمارا مشن ہے کلنگ کینسر کائنڈلی ود ڈاکٹر خان، اور یہ مشن میں نے اور میرے دوستوں نے مل کے شروع کیا، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر پاکستانی، بلکہ اس کے تمام بانی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور اب اس میں مختلف قوموں کے لوگ شامل ہو چکے ہیں، 6 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور ہم نے صرف اگست 2021 میں یہ شروع کیا، آج ہم جنوری 2022 میں ہیں، اور اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس مشن کو پاکستانیوں کو خاص طور پہ اپنا مشن لے کے بڑھنا چاہیے، اور ہم پوری دنیا میں اس پاکستانی پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں کینسر کی کمی کر سکتے ہیں اور روک تھام کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کی دوائیاں بنانے والی کمپنیاں اور بڑے بڑے صحت کے ادارے جو پیسہ کماتے ہیں ان کی دلچسپی نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے دوائی سے سیل کر، بالکل، اور یہ وہ کام ہے جو ہم صرف اور صرف انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے وی کین میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس اینڈ اے ہیپیئر اینڈ اے ہیلتھیئر پلیس۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، آپ ان کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔